آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز، میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد کیے گئے ٹیرف کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ صدر نے تجارتی محصولات عائد کرتے وقت آئینی اختیار سے تجاوز کیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق صدر ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عائد کردہ ٹیرف تجارتی خسارے اور فینٹینائل جیسی منشیات کی درآمد روکنے کے نام پر نافذ کیے گئے تھے۔ امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق IEPPA صدر کو اجلاس تک یک طرفہ تجارتی اقدامات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ٹیرف 2025 کے بعد سے اب تک $175 سے زائد کی آمدن کا باعث بنے ہیں اور عدالتی فیصلے کے بعد نہ صرف ان محصولات کے خاتمے بلکہ ممکنہ طور پر بھاری رقم کی واپسی کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر محدود فوجی حملے پر غور۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران پر محدود فوجی حملے کا مقصد جوہری معاہدے پر مطالبات منوانا ہے۔ ایران پر محدود فوجی حملہ تہران پر دباؤ ڈالنے کے لیے پہلا اقدام ہوگا۔ ابتدائی کارروائی کے بعد ایران نے معاہدہ نہ کیا تو مکمل پیمانے پر حملے ہو سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ابتدائی حملے میں ایران میں چند فوجی یا سرکاری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جوہری افزودگی ختم نہ کی تو امریکہ ایرانی تنصیبات کے خلاف وسیع مہم شروع کرے گا۔ PTI کے ساتھ کوئی ڈیل یا ڈھیل نہیں ہو رہی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بانی PTI سے ڈیل یا ڈھیل کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا کہ بانی کو بیرون ملک یا بنی گالہ منتقل کرنے کی کہیں کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ممکن ہے کہ سہولتوں کے حوالے سے بانی PTI کو اپروچ کیا گیا ہوگا۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ڈیل کی باتیں کر کے یہ اپنی دکان کھلی رکھنا چاہتے ہیں۔ ڈیل کی باتیں کر کے PTI کے لوگوں نے آسرا تو دینا ہے۔ ان لوگوں کو وطن عزیز یا ایک شخص وطن عزیز ہے یا کہ ایک شخص وطن کو دوام کسی فرد واحد کو دوام نہیں ہے۔ ہم یہاں سے چلے جائیں گے مگر وطن تا قیامت قائم رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نوکری خطرے میں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے نوکری بچانے کے لیے رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ کے نوکری پکی کرنے پر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کی اعلان کردہ رہائی فورس غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اب بانی PTI کے صحت سے متعلق اہم پیش رفت۔ بانی PTI کو انجیکشن لگانے کے لیے اسپتال لایا جائے گا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے تصدیق کر دی ہے۔ بانی PTI کی آنکھ کے علاج کے لیے انجیکشن لگانے کا شیڈیول بھی سامنے آ گیا ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے مطابق 25 جنوری کو پہلا انجیکشن لگایا گیا، دوسرا انجیکشن 25 فروری جبکہ تیسرا انجیکشن 25 مارچ کو لگایا جائے گا۔ طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ بانی PTI کو انجیکشن لگانے کے لیے اسپتال لایا جائے گا۔ IMF پروگرام کے تحت سخت اقدامات۔ پاکستان میں غربت بڑھ کر 28.8% ہوگی۔ IMF پروگرام کے علاوہ بھی دیگر عوامل غربت میں اضافے کی وجوہات قرار۔ حکام کے مطابق گزشتہ 6 برسوں میں IMF کے 3 پروگرام کے تحت سخت اقدامات اٹھائے گئے۔ کووڈ-19 کے اثرات، اجناس کے سپر سائیکلز اور مہنگائی میں اضافے میں غربت میں اضافے کی وجوہات قرار۔ کم GDP، 2 شدید سیلاب اور گندم کی سپورٹ قیمتوں کو ترک کرنا بھی غربت میں اضافے کی وجہ۔ گزشتہ 6 برسوں میں ملک میں غربت کی شرح میں اضافہ ہوا۔ مالی سال 2024-25 میں پاکستان کی 28.8% آبادی غربت کا شکار ہو گئی ہے۔ حکام ادارہ شماریات کے مطابق 2018 سے 19 میں غربت کی شرح 21.9% تھی۔ گزشتہ 6 برسوں میں اس میں تقریباً 6.9% کا بڑا اضافہ ریکارڈ ہوا۔ صوبائی سطح پر بھی غربت کے گراف میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ غربت سے خاص طور پر پنجاب اور سندھ شدید متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال نے پالیسی کے عدم تسلسل، کورونا وبا، IMF پروگراموں کو غربت میں اضافے کی وجہ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 7 سال میں چاروں صوبوں میں غربت میں اضافہ ہوا۔ 2018 کے بعد غربت کے اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے تھے۔ روپے کی قدر گرنے سے مہنگائی نے لوگوں کو بری طرح سے کچلا ہے۔ اڑان پاکستان کے تحت ڈیجیٹل ڈسپلن کے ایجنڈے کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر غربت کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے تعمیراتی کاموں پر خیبر پختونخوا حکومت کا ٹیکس لگانا قانونی قرار دے دیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے خیبر پختونخوا سیل ٹیکس آن سروسز ایکٹ کے خلاف اپیلیں نمٹا دی ہیں۔ جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ قوانین کو آئینی بنیادوں پر کالعدم نہیں قرار دے سکتی۔ 27ویں ترمیم کے بعد آئینی تشریح کا اختیار مخصوص فورم تک محدود کر دیا گیا۔ 27ویں ترمیم کے بعد آئین تشریح کے لیے آئینی عدالت کی کسی بھی عدالت یا ٹریبیونل سے ریکارڈ طلب کر سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا سیل ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2022 کے تحت شیڈیول کا 2 کا سیریل نمبر 14 آئین کے منافی نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کا سروسز پر ٹیکس لگانے کا اختیار صوبوں کے پاس ہے۔ وفاقی حکومت صرف اشیاء پر ٹیکس لگا سکتی ہے۔ ایکٹ کا سیریل نمبر 14 تعمیراتی خدمات پر ٹیکس سے متعلق ہے۔ اس میں اشیاء شامل نہیں ہیں۔ کسی شہری یا کسی کمپنی کو ایک ہی چیز پر دوبارہ ٹیکس دینا نہ پڑے۔ معاہدے میں موجود ہے ریونیو اتھارٹی ایسے اصول بنائے جس میں ٹھیکیدار کے کل بجٹ کو سروسز اور سامان میں الگ الگ بانٹا جائے۔
سپریم کورٹ میں شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانہ کیس، عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر ٹرائل کورٹ کو کارروائی سے روک دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے شہباز شریف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ دوسری طرف سے آج کوئی نہیں آیا۔ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے حکم امتناع جاری کیا۔ شہباز شریف نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے کے ہرجانے کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ ٹرائل کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے دفاع کا حق ختم کر دیا تھا۔ ٹرائل کورٹ میں کیس شہادتوں پر پہنچا ہوا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ اس مقدمہ میں میرا اختلافی نوٹ ہے۔ 2 جج صاحبان نے حق دفاع ختم کرنے کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ کتنے ارب ہرجانے کا دعویٰ ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے حق دفاع ختم کرنے سے پہلے 2 تاریخوں پر بانی کا زخمی ہونا تسلیم کیا۔ زخمی ہونا تسلیم کرنے کے بعد حق دفاع کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ہم مقدمہ میں دوسرے فریقین کو نوٹسز جاری کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ، پاکستان تحریک انصاف کے سی ایف او سراج احمد اور نجی بینک کے ملازم فیصل قاضی بھی شامل تفتیش ہو گئے۔ ایف آئی اے کی جانب سے 2 نئے ملزمان کے بعد چالان دوبارہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بینکنگ عدالت کے جج عبدالغفور کاکڑ نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے 5 مارچ تک بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف مکمل چالان جمع کروانے کی ہدایت دے دی ہے۔ ملزمان سراج احمد اور فیصل قاضی کی عبوری ضمانت 5 مارچ تک منظور کر لی گئی۔ سانحہ نوبئی جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں چلانے کا واقعہ، لاہور کی انسداد دہشتگردی عدالت کے عملے نے جیل میں ملزمان کی حاضری کا عمل مکمل کیا۔ ٹرائل کی کارروائی 23 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے گواہان کو شہادت ریکارڈ کے لیے طلب کر لیا۔ ملزمان پر جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں چلانے کا الزام ہے۔ شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید کی جیل میں حاضری مکمل کی گئی ہے۔ ضمانت ملزمان بھی حاضری کے لیے جیل میں پیش ہوئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں پر کارکنان کو بغاوت اور فسادات پر اکسانے کا الزام ہے۔ کراچی کی انسداد دہشتگردی عدالت نے سندھ اسمبلی پر دھرنا ہنگامہ آرائی کیس میں جماعت اسلامی کے گرفتار 30 کارکنان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے ملزمان کو فی کس 30,000 روپے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا۔ ملزمان کی طرف سے ایڈوکیٹ طاہر عدالت میں پیش ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمان سندھ اسمبلی کے باہر ریڈ زون میں داخل ہو رہے تھے۔ تمام ملزمان کو ہفتے کی شب گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزمان جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تھے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ آرام باغ میں مقدمہ درج ہے۔ سندھ اسمبلی میں دھرنا ہنگامہ آرائی کیس میں جماعت اسلامی کے 30 کارکنان کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ اے ٹی سی کراچی نے ملزمان کو فی کس 30,000 روپے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا۔ سندھ اسمبلی اور ہنگامہ آرائی کیس میں جماعت اسلامی کے 30 کارکنان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں تلئی خودکش دھماکے کی تفتیش مزید وسیع کر دی گئی۔ 6 فروری کو اسلام آباد میں ہونے والے دھماکے میں گرفتار ملزمان سے تفتیش ہوئی ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کی جانب سے گرفتار ملزمان سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ دھماکے میں ملوث 80% ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش کے دوران کے پی میں ہونے والے 20 حملوں کا بھی سراغ لگایا گیا ہے۔ تفتیش میں ثابت ہوا کہ دہشت گردی کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔ خودکش حملہ آور کے سہولت کار منصوبہ بندی کے لیے کئی بار افغانستان گئے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے کالعدم تنظیموں اور غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ انسداد دہشتگردی ایکٹ 1997 کے تحت کالعدم تنظیموں کو کسی قسم کی معاونت فراہم کرنا جرم ہے۔ شہری غیر رجسٹر اور کالعدم خیراتی اداروں کو زکوٰۃ، خیرات اور عطیات مت دیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق دہشت گردی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث کالعدم تنظیموں کی امداد کرنے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ پنجاب میں خیراتی اداروں کے لیے پنجاب چیریٹی کمیشن سے رجسٹریشن لازم ہے۔ شہری اپنی زکوٰۃ، خیرات اور عطیات صرف پنجاب چیریٹی کمیشن سے رجسٹر کروا دیں۔ تمام رجسٹر اداروں کی تصدیق ان کے سرٹیفکیٹ پر موجود کیو آر کوڈ سے کی جا سکتی ہے۔ شہری یقینی بنائیں کہ ان کی امداد دہشت گردوں کے بجائے صحیح حقدار تک پہنچ رہی ہے۔ کالعدم تنظیموں کی فہرست محکمہ داخلہ پنجاب اور نیکٹا کی ویب سائٹ پر بھی دی گئی ہے۔ اور دھوکہ دہی، دہشت گردی یا ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تنظیموں کی شکایت محکمہ داخلہ تک پہنچائیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی نئی ایڈ ہاک انتظامیہ کا پہلا بڑا فیصلہ، قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ کو ریلیف مل گیا۔ صدر محی الدین وانی نے کپتان عماد شکیل بٹ پر عائد 2 سالہ پابندی ختم کر دی۔ سابق صدر طارق بگٹی کی جانب سے لگائی گئی پابندی غیر آئینی قرار۔ پابندی کے خاتمے کے بعد عماد شکیل بٹ کی قومی ٹیم میں واپسی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ایڈ ہاک انتظامیہ کا پہلا بڑا فیصلہ، انہوں نے قومی ٹیم کے کپتان پر لگائی گئی پابندی کو ہٹا دیا ہے۔ جو سابق کپتان تھے انہوں نے قومی ٹیم کے کپتان پر پابندی لگائی تھی۔ نئے ایڈ ہاک جو ہاکی فیڈریشن کے صدر ہیں انہوں نے آتے ساتھ ہی ان پر 2 سالہ پابندی ختم کر دی ہے۔
صاحبزادہ حامد رضا کی جیل میں ملاقات کا دن، اتحادی رہنما غائب رہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ میں بتایا گیا کہ جیل میں 111 دن گزار چکے ہیں، آج ان کے ملاقات کے دن کوئی اتحادی رہنما ان سے ملاقات کے لیے نہیں پہنچا۔ اس معاملے پر سیاسی مخالفین نے حامد رضا کے اتحادیوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سینیٹر سحر کامران، ہینا پرویز بٹ اور بیرسٹر عقیل ملک نے اس رویے کو تحریک انصاف کی شخصیت پرستی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پارٹی میں رفاقت اور سیاسی قربانی کی کوئی اہمیت نہیں، تمام فیصلے صرف بانی کے مفادات کے گرد مرکوز ہیں۔ پارٹی کے اندرونی اختلافات اور اتحادی رہنماؤں کو نظر انداز کرنا تحریک انصاف کی بصیرت کا عکاس ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا سے ملاقات کا آج دن تھا۔ جیل کے اندر کسی بھی پی ٹی آئی رہنما ان کے اتحادیوں کی جانب سے ملاقات کے لیے کوئی نہیں پہنچا، جس پر سینیٹر سحر کامران، ہینا پرویز اور عقیل ملک نے سخت رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط رویہ ہے تمام پی ٹی آئی کا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ تمام فیصلے جو ہیں وہ صرف بانی پی ٹی آئی کے لیے کیے جاتے ہیں، باقی اتحادی جو ان کے رہنما ہیں ان کو عزت نہیں دی جاتی، ان سے ملنے کوئی بھی نہیں کیا ہے۔ آج صاحبزادہ حامد رضا کے ساتھ ملاقات کا دن تھا، ان کا اتحادی کوئی بھی ملاقات کے لیے نہ پہنچا۔ سپریم کورٹ کا وفاقی حکومت کے خلاف فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ حکومت کو بھی عدالت میں وہی پروٹوکول ملے گا جو عام آدمی کو ملتا ہے۔ حکومت کوئی انوکھا سائل نہیں ہے، اسے بھی عام شہری کی طرح قانون ماننا پڑے گا۔ ریاست شہریوں سے تو قانون بنواتی ہے لیکن خود بہانے بناتی ہے۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی اپیل زائد المیعاد قرار دے کر خارج کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے تاخیر معاف کرنے کی حکومتی استدعا بھی مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا کہ دفتروں کے اندر رولز یا تو انتظامی مشکل وقت کے لیے پابندی سے اوپر نہیں ہو سکتے۔ حکومت کے مطابق افسر کے تبادلے کی وجہ سے فائلیں دفتر میں رہی ہیں، اپیل دائر کرنے میں دیر ہوئی ہے۔ سرکاری افسران کی کمی یا کمیٹیوں کا اجلاس نہ ہونا حکومت کا اپنا قصور ہے۔ ریاست اپنی نااہلی کا بوجھ عدالت پر نہیں ڈال سکتی۔ بیوروکریسی کی سستی کی سزا دوسرے فریق کو نہیں دی جا سکتی۔ قانون پر عمل درآمد افسران کی سہولت کے لیے نہیں ہے بلکہ نبض و ضبط کا پابند ہونا چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔